شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پیش خدمت ہے پارٹ 2، بندروں سے لڑائی۔ میری جائے پیدائش تحصیل گوجر خان کا سب سے بڑا اور تاریخی گاؤں گلیانہ ہے۔ جب میری عمر 2 سال تھی تو ہم لوگ والد صاحب کی ملازمت کی وجہ سے مری شفٹ ہو گئے۔ میں نے اپنی تعلیم کا آغاز آرمی پبلک اسکول گلدانہ مری سے کیا۔ جب مجھے اسکول میں داخل کروایا گیا تو اس وقت میری عمر 4 سال تھی۔ مجھے اسکول جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ گھر میں سب کا لاڈلا تھا، باجی کی آنکھوں کا تارا تھا۔ والد والدہ ہر وقت نخرے اٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں ہر وقت گاؤں سے کوئی نہ کوئی رشتہ دار آیا ہوتا تھا، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب اسکول جانا شروع ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی نرم چھاؤں سے نکل کر تپتی دھوپ میں آ گیا ہوں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ والدہ صاحبہ نے مجھے اسکول جانے کی وجہ سے ڈانٹا۔ والدہ صاحبہ میری ہر بات مانتی تھیں، میری ہر فرمائش پوری کرتی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے ڈانٹا تو مجھے مزید برا لگنے لگا۔ ایک اور بات جو مجھے بہت بری لگتی تھی وہ یہ کہ اسکول جانے کے لیے مجھے صبح صبح اٹھنا پڑتا تھا۔ خیر، اسکول جانا میری زندگی کا شاید پہلا سمجھوتا تھا جو مجھے اس معاشرے کے ساتھ کرنا پڑا۔ اسکول بڑا اعلیٰ اور شاندار تھا، مگر گھر جیسا تو نہ تھا، اس لیے میں وہاں کبھی بھی انجوائے نہ کر سکا۔ والدہ صاحبہ لنچ بنا کر دیتی تھیں کہ لنچ ٹائم میں کھا لینا، مگر میں ٹفن کو کھولے بغیر ہی واپس لے آتا۔ اس پر بھی مجھے ڈانٹ پڑتی تھی۔ اس مسئلے کا حل میں نے یہ نکالا کہ واپسی پر میں لنچ اپنے ڈرائیور کو دے دیتا تاکہ وہ اسے کھا لے۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر والد صاحب کو پتہ چل گیا کہ میں لنچ ڈرائیور کو دے دیتا ہوں۔ اصل میں ڈرائیور نے ہی والد صاحب کو بتایا کہ چھوٹے صاحب اپنا لنچ مجھے زبردستی کھلا دیتے ہیں۔ اس پر مجھے مزید ڈانٹ پڑی۔ ہاں، ایک بات ضرور تھی کہ ناپسندیدگی کے باوجود میں اسکول باقاعدگی سے جاتا تھا اور پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ اسکول میں پروگریس رپورٹ ہر 3 ماہ کے بعد آتی تھی۔ پہلی 3 ماہی میں تو میری کوئی پوزیشن نہ آ سکی، جس کی وجہ سے گھر میں مجھ پر مزید سختی شروع ہو گئی۔ باجی اور والدہ صاحبہ جو کبھی میرے لیے مہربان ترین ہستیاں تھیں، مکمل طور پر ظالم سماج کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ شاید یہ اسی سختی کا نتیجہ تھا کہ دوسری 3 ماہی میں میری پوزیشن آ گئی۔ مجھے پہلی پوزیشن آنے کی خوشی کیا ہونی تھی، اس وقت تو مجھے اس کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا، مگر اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ اسکول میں میرے بہت سارے دوست بن گئے اور اسکول میں میرا دل لگنے لگا۔ ایک دن اسکول میں جب ہم سب لڑکے بیٹھے لنچ کر رہے تھے تو ایک لڑکے نے ہمیں بتایا کہ کل رات ہم سینما فلم دیکھنے گئے تھے، بڑا مزہ آیا۔ اس لڑکے نے فلم کی تھوڑی بہت کہانی بھی سنائی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ آج شام ابا جی سے کہہ کر میں بھی فلم دیکھنے جاؤں گا۔ جب گھر پہنچا تو تھوڑی دیر بعد ابا جی بھی آ گئے۔
ابا جی کی دوسرے فوجیوں کی طرح روٹین تھی کہ دوپہر کا کھانا کھا کر سو جایا کرتے تھے۔ میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی فلم دیکھنے جانا ہے۔ ابا جی نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کسی دن چلیں گے۔ میں نے والد صاحب کے جاگنے تک کا انتظار کیا، مگر جب وہ بیدار ہو کر کلب چلے گئے تو مجھے برا لگا۔ مجھے لگا کہ میرا فلم دیکھنے کا پروگرام تو شاید تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ اب مجھے اس بات سے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ کل اسکول جا کر میں اپنے کلاس فیلوز کو کیا منہ دکھاؤں گا، جنہیں میں کہہ کر آیا تھا کہ میں آج ہی فلم دیکھنے جاؤں گا۔ میں نے چپکے سے اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لیا اور سینما کی طرف چل پڑا۔ سینما گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، ہم چھاؤنی میں رہتے تھے، اس لیے تقریباً سارے لوگ ہی والد صاحب کی وجہ سے ہمیں پہچانتے تھے اور عزت بھی کرتے تھے۔ ہمارا بنگلہ سڑک سے ذرا ترائی پر تھا۔ گھر سے نکل کر 3-4 سیڑھیاں چڑھ کر سڑک پر جانا پڑتا تھا۔ مجھے راستوں کا علم تھا، اس لیے چلتے چلتے سینما پہنچ گیا۔ وہاں گیٹ کیپر نے پوچھا کہ ساتھ کون ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ میری بہن میرے ساتھ ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ بڑی بہن ساتھ آئی ہوگی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بہن کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ تو مجھ سے بھی 2 سال چھوٹی ہے، اور بعد میں میری اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ خیر، میں سینما ہال کے اندر چلا گیا۔ پتہ نہیں کون سی فلم تھی، مگر جب ہاف ٹائم ہوا تو میں نے دیکھا میری چھوٹی بہن سو گئی ہے، تو میں نے بڑی مشکل سے اسے جگایا اور پھر گھر کی طرف چل پڑا۔ اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں، جس کی وجہ سے کچھ روشنی تھی، مگر ایک مسئلہ بھی تھا۔ رات کو قریبی جنگل سے بندر نکل کر سڑک پر آ جاتے تھے اور سڑک پر سے گزرنے والوں کو خاصا تنگ کیا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہم ابھی سینما ہال اور گھر کے درمیان ہی تھے کہ بندروں نے ہمیں گھیر لیا۔ جتنا انہیں ڈرانے یا بھگانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی ہمارے قریب آ جاتے۔ ایک بندر نے تو پاس آ کر میری بہن کے بال پکڑ لیے۔ میں نے زور سے اسے لات ماری تو وہ بال چھوڑ کر بھاگ گیا، مگر میری چھوٹی بہن ڈر گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں ایک طرف تو بندروں سے لڑ رہا تھا اور دوسری طرف بہن کو چپ کرا رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں دونوں محاذوں پر ناکام ہو رہا تھا، اور اب تو خود بھی اندر سے ڈرنے لگا تھا۔ بہن کے رونے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ چند سپاہی ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے آنے سے میری ہمت بڑھ گئی اور میں اور زیادہ جوش سے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی سے بندروں کو بھگانے لگا۔ ان فوجی سپاہیوں کے آنے سے بندر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر فوجیوں نے مجھ سے پوچھا کہ رات کے وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ فلم دیکھ کر آ رہے ہیں۔ وہ بھی یہی سمجھے کہ والدین ساتھ ہی ہیں، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ ہم اکیلے فلم دیکھنے گئے تھے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھنے لگے، جو مجھے زبانی معلوم نہ تھا، مگر جب میں نے والد صاحب کا نام بتایا تو انہیں پتہ چل گیا اور فوراً ہمیں لے کر ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ہمارے گھر میں تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہر معلوم جگہ پر ہمیں ڈھونڈا جا چکا تھا، اور ہماری کوئی خبر نہ ملنے کی وجہ سے گھر والے بہت پریشان تھے۔ والد صاحب کے پوچھنے پر جب میں نے انہیں بتایا کہ ہم فلم دیکھنے گئے تھے تو ان کا غصہ گویا 7ویں آسمان کو چھونے لگا، مگر جب فوجی سپاہیوں نے میری تعریف کی اور والد صاحب سے کہا، سر جی آپ کا بیٹا تو بہت بہادر ہے،
یہ بڑی دلیری سے اکیلا بندروں سے لڑ رہا تھا۔ ہم نے نہ اسے روتے دیکھا نہ گھبراتے ہوئے۔ آپ ضرور اسے آرمی میں بھرتی کروائیے گا۔ یہ سن کر والد صاحب کا غصہ کافی حد تک کم ہو گیا اور خود بھی میری تعریفیں کرنے لگے۔ بعد میں بھی میری بہادری کا یہ قصہ والد صاحب اکثر اپنے دوستوں کو سناتے۔ کچھ عرصے بعد والد صاحب کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا اور ہم سب ان کے ساتھ کراچی چلے گئے۔ کراچی لانڈھی میں آفتاب فلور ملز میں والد صاحب انچارج تھے۔ وہاں پر ہم تھوڑا عرصہ ہی رہے، پھر ہم لوگ جہلم آ گئے۔ جہلم میں بھی ہمارے قیام کا عرصہ بہت مختصر رہا۔ جہلم میں ایک محلہ جس کا نام نیا محلہ ہے، ہم وہاں تقریباً 6 ماہ کے قریب رہے اور پھر واپس اپنے گاؤں گلیانہ آ گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم لوگ گاؤں آئے تو ٹرین سے آئے تھے اور ماموں الطاف، ماموں غضنفر اور ماموں زعیم گوجر خان ریلوے اسٹیشن پر ہمیں لینے آئے ہوئے تھے۔ ٹرین حسب معمول خاصی دیر سے پہنچی اور ماموں سخت سردی میں کافی دیر تک ہمارا انتظار کرتے رہے۔ گوجر خان پہنچنے کے بعد ہم ایک کارواں کی شکل میں گوجر خان سے گلیانہ پہنچے، جہاں پر میرے دادا دادی، نانا نانی اور بہت سے دیگر رشتہ داروں نے بڑے پرتپاک انداز میں ہمارا استقبال کیا۔ جب امی جان نے انہیں بتایا کہ اب ہم یہاں گاؤں میں ہی رہیں گے تو سارے رشتہ دار بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ جلد ہی ہم گاؤں میں مقیم اپنے خاندان کا حصہ بن گئے اور اپنی خونی رشتوں کی مہک سے مسرور ہونے لگے۔ شہر سے آنے کی وجہ سے کبھی کبھی ہماری کہی ہوئی بات مذاق بھی بن جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب گاؤں میں پہلی بار سوبی نے مکھیاں دیکھیں تو بھاگی بھاگی امی جی کے پاس آئی اور کہنے لگی، امی جی باہر بوجھیاں پھر رہی ہیں۔ وہاں بیٹھے کسی بندے کو بھی بات سمجھ نہ آئی کہ کیا کہہ رہی ہے، مگر جب سب نے باہر نکل کر دیکھا تو مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں جنہیں سوبی بیگم بوجھیاں کہہ رہی تھی۔ سوبی نے مکھیاں پہلی بار دیکھی تھیں اور ان کے نام سے بھی واقف نہیں تھی۔ اصل میں مری میں بندر کو ہم بوجو کہتے ہیں اور بوجو کا ذکر اکثر ناپسندیدگی کے طور پر بھی کیا جاتا تھا۔ تو سوبی کے معصوم ذہن نے یہ سمجھ لیا کہ ہر ناپسند چیز کا تعلق بوجو فیملی سے ہوتا ہے، اس لیے اس نے مکھیوں کی مختلف ساخت کے اعتبار سے بوجو میں بھی عقلی تبدیلی کر کے اسے بوجیاں بنا دیا۔ امجد، جو کہ بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ گورا چٹا اور خوبصورت تھا، اسے جانوروں اور پرندوں سے بہت لگاؤ تھا۔ آج کل جہاں چیئرمین میاں عامر کا گھر ہے، اس کے سامنے خالہ بنو کا گھر ہوتا تھا۔ ایک بار خالہ بنو کی مرغی نے چوزے نکالے۔ جب ہم دادی جان کے گھر گئے تو باہر گلی میں گھومتی ہوئی مرغی اور اس کے بچے امجد کو اتنے پسند آئے کہ پھر باقاعدگی سے اس مرغی کے چوزے دیکھنے کے لیے امجد کو ہر روز خالہ بنو کے گھر لانا پڑتا۔ اگر یہ کتاب آپ کو مکمل ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے اسے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔